اپنے معزز مہمانوں کا، اپنے پینل کا تعارف آپ کی خدمت میں، اور پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ شیخ الحدیث رئیس دارالفتہ جامعۃ الرشید کراچی حضرت مفتی محمد صاحب جمعے کے دن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آج بھی وہ تشریف رکھتے ہیں، اور آج کے دوسرے معزز مہمان جناب مفتی سیف اللہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور آج کے تیسرے معزز مہمان جو کچھ دیر میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جناب مفتی طارق مسعود صاحب۔ تو تھوڑی دیر میں آپ ان سے بھی انشاءاللہ آپ اپنے سوالات کا جواب لے پائیں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اس ٹرانسمیشن میں آپ خود تو شریک ہیں ہی، ساتھ ہی ساتھ آپ جتنا آپ کے لیے ممکن ہو سکے اس پیغام کو، اس پروگرام کے لنک کو آپ اپنے احباب سے شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سلسلے سے استفادہ کر سکیں۔ اور یہ جو ہماری روزمرہ کی ضرورت ہے، صبح و شام ہمیں جو شریعت کے حکام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کو کیسے ہم بہتر طریقے سے اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ادا کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو اس پروگرام میں سننے کو انشاءاللہ العزیز ملے گا، جو کہ ایک بہت ہی بنیادی ضرورت ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے معاون بن سکتے ہیں، اور یقیناً اس کا اجر آپ کو بھی برابر ملے گا۔ آج کی نشست کا پہلا سوال کوئٹہ سے حماد الرحمن صاحب کا ہے، حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت میں جائیں گے۔ اس کے جواب کے لیے ہم سب پوچھتے ہیں کہ ایک شخص فجر کی سنتوں کی نیت باندھتا ہے، ایک رکعت مکمل کرتا ہے کہ امام فرض کے قاعدے میں بیٹھ جاتے ہیں، آخری قاعدہ ظاہر ہے۔ اب اگر یہ شخص سنتوں کی تکمیل کرتا ہے تو جماعت نکلنے کا اندیشہ نکل جائے گی، اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا سنتوں کو نامکمل چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے، یا سنتیں مکمل کر لے اور فرض انفرادی پڑھ لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جس آدمی کو تاخیر ہو جائے تو اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جماعت کب کھڑی ہوئی تھی اور اب امام صاحب نماز کے کس مرحلے میں ہے، اس کو سوچ کر پھر سنتیں شروع کرنی چاہیے۔ اگر اس کو ایک قول کے مطابق دوسری رکعت ملنے کی امید ہے اور ایک قول کے مطابق قاعدہ اخیرہ ملنے کی امید ہے تو سنتیں پڑھے، ورنہ سنتیں چھوڑ دے، اور طلوع شمس کے بعد مکروہ وقت نکل جانے کے بعد پھر وہ سنتوں کی قضا کر سکتا ہے۔ تو عمل تو اس پر کرنا چاہیے، لیکن کبھی بے دھیانی میں اگر ایسا ہو گیا، یہ خیال تھا کہ ابھی جماعت چل رہی ہے اور میں پہنچ جاؤں گا، اور سنتیں شروع کر دیں، تو پھر سنتوں کو جلدی صرف فرائض واجبات پورے کرتے ہوئے اگر وہ مکمل کر سکتا ہے، مثلا تسبیحات وہ 3 دفعہ نہ پڑھے، 1 دفعہ اطمینان سے پڑھ لے، اسی طرح تشہد پر اکتفا کرے، درود شریف و دعا چھوڑ دے، اس طرح اگر سنتیں مکمل کر سکتا ہے تو کر لے۔ اور اگر اس طرح بھی سنتیں مکمل کرنے کی امید نہیں ہے اور امام صاحب کے سلام پھیرنے کا اندیشہ ہے تو سنتیں چھوڑ دے، توڑ دے، اور فرض میں شامل ہو جائے، اور سورج نکلنے کے بعد، مکروہ وقت نکلنے کے بعد پھر وہ ان کی قضا کر لے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ فاطمہ مسعود صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، اگر عصر کی نماز کا وقت داخل ہونے سے 5 منٹ پہلے نماز پڑھ لی تو ہو گئی یا نہیں؟ نماز تو ہو گئی، لیکن اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ نماز عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اس میں 2 قول ہیں، مثل اول، مثل ثانی۔ تو مثل ثانی ہمارے ہاں مفتابی قول ہے، لہٰذا اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ کوئی شدید عذر ہو تو وہ الگ بات ہے، عذر کے بغیر مثل ثانی شروع ہونے سے پہلے عصر کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے پڑھ لی تو چونکہ دوسرا قول مثل اول کا بھی ہے اور وہ بھی قوی قول ہے، جمہور اسی کے قائل ہیں، حنفیہ میں سے امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے، تو اس لیے نماز ہو جائے گی۔ شکریہ بہت۔ اگلا سوال فہد صدیقی صاحب کو یو پی سے، وطر کی نماز میں کون سی سورہ پڑھنا افضل اور بہتر ہے؟ دیکھیں، اس بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو صحاح کی ہے، اس میں یہ ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، یہ صورتیں پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ ایک اور روایت مسند احمد کی، مسند بزار کی ہے، اور غالباً طحاوی میں بھی ہے، اس میں یہ ہے کہ پہلی رکعت میں وہ صورتیں پڑھے، کون سی، لیلت کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اذا زلزلت الارض، اور ایک اور ہے، تیسری صورت کیا ہے، تیسری صورت الہاکم التکاثر، اور دوسری رکعت میں جو ہے وہ سورہ عصر، سورہ انا اعطیناک الکوثر، اور سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور تیسری صورت اس میں رکعت میں پھر وہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھے، بیچ میں شاید تبت یدا ابی لہب بھی ہے۔ تو یہ دونوں روایتیں موجود ہیں۔
لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ افضل اور بہتر ہے، لیکن کسی بھی افضل اور مستحب کام کا ایسا التزام کہ دیکھنے سننے والے اس کو واجب سمجھنے لگے، یا خود کرنے والا اس کو کرتے کرتے پھر ایسا لازم سمجھ لے کہ اس کے علاوہ کوئی پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار دوسری جگہ سے بھی دوسری صورتیں بھی پڑھنی چاہیے بہتر۔ شکریہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں، تشریف لے آئے ہیں جس طرح سے میں نے آپ سے گزارش کی تھی، اور آج انہوں نے ہمیں مایوس نہیں کیا، واقعتاً آ گئے ہیں وہ۔ حکیم محمد عثمان صاحب کا سوال ہے دہلی سے۔ ایک شخص نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میرا تیرے اور تیرے بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں جا رہا ہوں، اور اسے گئے ہوئے 5 سال ہو گئے، کیا ایسا کہنے سے طلاق ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنایہ کے الفاظ ہیں، جب تک نیت نہیں ہوگی باقاعدہ طلاق کی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ صحیح، شکریہ۔ اشفاق احمد صاحب اٹک سے پوچھتے ہیں، آج کل لوگ عجیب و غریب طریقے سے پرینک کرتے ہیں جن میں لوگوں کو بہت پریشان کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہوگا، اور آپ سے پھر وہ پرینک سٹار ملتے بھی ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں ان کو؟ دیکھیے، پرینک میں اگر کوئی بے حیائی کا عنصر ہے، جیسے بعض لوگ بڑے بھی فحش قسم کے بیہودہ پرینک بناتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں اس میں ان کے بیہودہ لباس ہوتے ہیں، وہ تو حرام اور ناجائز ہونے میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہیں، تو بالکل ناجائز ہے۔ بعض لوگوں کے پرینک ہوتے ہیں جس میں بے حیائی تو نہیں ہوتی، لیکن وہ سامنے والے کے ساتھ ایسا مذاق کرتے ہیں کہ جو بہت ہی بھونڈا مذاق ہوتا ہے، جس میں وہ واقعی اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے اور اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگرچہ وہ سرسری سی معافی مانگ لی جاتی ہے بعد میں، وہ کیمرے کے سامنے ظاہر ہے بیچارہ کیا کہہ سکتا ہے وہ، تو ایسی ایذا پہنچانا کسی کو جو ایسی تکلیف ہو جو جس میں وہ راضی نہ ہو، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ باقی کسی کے ساتھ ایسا مزاح کرنا جس سے وقتی طور پر اس کو تکلیف ہو، لیکن وہ مزاح ایک خوشی کا پیش خیمہ ہو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی صحابیہ نے ان سے پوچھا، آپ سے پوچھا کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گی، تو وہ رونے لگی، غمزدہ ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جوان ہو کے جائیں گی۔ تو اب یہ بھی ایک قسم کی تکلیف تو ہوئی اس کو، اس صحابیہ کو، لیکن یہ تکلیف ایک خوشی کا پیش خیمہ تھی، یعنی خوشی کا ذریعہ تھی۔ کسی کو تھوڑی سی تکلیف دے کے جب خوش کیا جائے تو وہ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر پرینک میں ایسی چیز ہے کہ کسی سے ایسا مزاح کیا جس میں تھوڑی سی اس کو وقتی تکلیف ہوئی ہے، لیکن بعد میں وہ اور خوش ہو جاتا ہے کہ چلو میری ویڈیو بن گئی اور میں دنیا مشہور ہو گیا، تو پھر یہ جائز ہے۔ تو اس میں یہ تینوں چیزوں کو الگ الگ کر کے ہے۔ اور ویسے بھی آج کل پرینک میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ دکھاتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے، حالانکہ وہ پہلے سے اسکرپٹڈ ہوتا ہے، ہاں وہ طے شدہ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے کہ اس میں لوگوں کو دھوکہ بھی ہے، لیکن اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ سب کو پتہ ہی ہے کہ یہ پہلے سے طے شدہ ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو ایک مزاح ہے، ان میں زیادہ پڑھنا بہرحال ٹھیک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی اچھائی میں یہ کہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ تو ایک اعتدال سے کسی حد تک انٹرٹینمنٹ، اور ویسے بھی آج کل لوگ ڈپریشن میں، اسٹریس میں، تو تھوڑا بہت تو صحیح ہے، لیکن 24 گھنٹے انہی چیزوں میں پڑے رہنا یہ بہرحال مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ جی، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے، اور سائل کا نام موجود نہیں ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی فضیلت پوچھی ہے انہوں نے۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے، صحیح احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے بیت اللہ تک اللہ تعالیٰ ایک نور پیدا کر دیتے ہیں۔ جی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان اللہ نور پیدا کر دیتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ کہ اس کے لیے اور آسمان تک اللہ نور پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو جمعے کے دن سورہ کہف کی فضیلت، پوری سورہ کہف پڑھنے کی، اور ابتدائی 10 آیات اور اسی طرح آخری 10 آیات پر ایک الگ سے بھی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابتدائی 10 آیات زبانی یاد کرے گا، اور آخری 10 آیات کے بارے میں بھی ایسی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کریں گے۔ تو یہ خود سورہ کہف کی فضیلت میں ہے یہ چیز، اور جو جمعے کے دن تلاوت میں آتا ہے وہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کی خوشخبری دی ہے۔ اچھا، حدیث میں جمعے کے دن بھی ہے، جمعرات کا بھی ہے۔ تو علماء نے تطبیق اس طرح دی ہے کہ جمعرات میں جب جمعے کی رات شروع ہو جائے تو اس وقت بھی تلاوت کر سکتے ہیں اور دن میں بھی کر سکتے ہیں تلاوت۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ اگلا سوال، اور مفتی سیف اللہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے جواب کے لیے۔ کرک سے زوجہ منصور صاحب پوچھتی ہیں، اگر کسی کا وضو ہو اور پھر وہ ٹھنڈ حاصل کرنے کی نیت سے نہا لیتا ہے تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، آدمی جب ٹھنڈک کے حصول کے لیے غسل کرتا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں،
اور جو وضو کیا جاتا ہے وہ اس صورت میں ہے جن روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو اس میں پہلے 3 بار ہاتھ دھوتے اور یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، تو یہ ہے۔ باقی عام ٹھنڈک کے لیے جو غسل ہے اس کے لیے پہلے وضو کرنا، اور خاص طور پر جب انہیں پہلے سے وضو بھی ہے تو یہ کوئی ضروری یا مسنون عمل نہیں ہے۔ شکریہ۔ عبداللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر اگر صحیح طبیعت والی نیند آ گئی خراٹے سے تو وضو کا کیا حکم ہوگا ان سے؟ اصل میں پہلے بھی شاید اس میں کئی سوالات اس طرح کے آتے رہتے ہیں۔ نیند کے بارے میں جو ہے ہمارے ہاں حنفیہ کا ایک قول تو یہ ہے کہ آدمی جب ایسی یعنی ٹک کر بیٹھا ہو زمین پر تو اس صورت میں اگر نیند آ جائے، جب انسان کا جسم سرینے زمین پر ٹکی ہوئی ہیں تو اس صورت میں نیند آنے سے وہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن بعد میں پھر بعض فقہاء کرام نے کہا کہ اگر ٹیک لگا کر بیٹھا ہو، ایسی ٹیک ہو کہ اس کو اگر ہٹا دیا جائے تو اس کے بعد اگر گرنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فیض الباری میں فرماتے ہیں کہ اس چیز کا تعلق صحت کے ساتھ اور خوراک کے ساتھ، زمانے کے ساتھ بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج کل کثرت عقل، زیادہ کھانے کا مرض ہے، لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں، تو ایسی صورت میں آدمی زمین پہ ٹکا ہوا کیوں نہ ہو تو اس میں بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے اور اسے یعنی پتہ نہ چلے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کرسی میں آدمی بیٹھا ہے اور ایسی گہری نیند آ گئی، ایک تو ہلکی پھلکی نیند آ گئی اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گہری نیند آ گئی تو ایسی صورت میں دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کثرت عقل نہیں عقل، یہ پھر غلط مت لینا اسے۔ اگلا سوال ہے معین صاحب کا یو پی سے۔ انجیکشن لگانے سے پہلے سپرٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں جلد کو ذرا تکلیف سے بچانے کے لیے، کم کرنے کے لیے، تو اس میں الکوہل کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے اس میں ہوتا ہے اور یقیناً ہوتا ہے، تو کیا ناپاک ہو جاتا ہے اس سے جسم؟ نہیں، اس سے جسم ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ جو الکوہل آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے تو وہ انگور یا کھجور کا نہیں ہوتا، اور چیزیں گنے کے ملح سے یا سبزی وغیرہ اور چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، تو اس سے جو حاصل ہونے والا الکوہل ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت میں کینیا سے محمد عارف صاحب کا سوال ہے، تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین کی نماز میں نیت کس کی کریں گے؟ نفل کی، سنت کی؟ جی نفل کی، یہ سارے نوافل ہیں، نفل نمازیں ہیں تو نفل کی نیت کریں گے۔ ٹھیک۔ اور ویسے نوافل کے بارے میں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ اس میں بس مطلق نماز کی نیت کافی ہوتی ہے، صحیح، نماز پڑھ لو۔ جی بالکل بتایا تھا آپ نے۔ پھر اس میں تھوڑا سا شاید ایک وجہ یہ بھی ہو پوچھنے کی کہ حضور کا بھی تو معمول تھا ان چیزوں ہاں مسنون ہے، لیکن ہر چیز کی اپنی حیثیت ہے نا۔ ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نے مواظبت سے یعنی ہمیشہ کیا، اس میں ناغہ نہیں کیا، تو وہ سنت موقدہ ہے، اور جن میں اس سے کم پابندی کی وہ سنت غیر موقدہ ہے، جس میں اس سے کم پابندی کی، کبھی چھوڑ دیا کبھی کیا، تو وہ نفل ہے، مستحب ہے۔ شکریہ۔ فرحان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، بہت بار یہ سوال ہو چکا ہے، اگین کسی کی قضاء عمری کی ہو، بہت باقی ہو، تو روزانہ کی سنتیں چھوڑ سکتا ہے، صرف فرائض پڑھ لے؟ نہیں، یہ اس آدمی کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ جو بالکل عمر کے آخری مراحل میں ہو اور بالکل بس یہ ہو کہ آج گیا کہ کل گیا، تو وہ تو ٹھیک ہے کہ اپنا فرض جو ذمے میں ہے وہ چونکہ ساری تو پڑھ نہیں سکتا 24 گھنٹے، تو جتنا وقت وہ نماز کے لیے خرچ کر سکتا ہے اس میں وہ اپنے فرائض ادا کرے، سنتیں چھوڑ دے۔ لیکن ایک آدمی صحت مند ہے اور بظاہر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آج گیا کل گیا، تو اسے سنت موقدہ کم از کم لازمی پڑھنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ مسز انجم صاحبہ کیلیفورنیا سے سوال ہے ان کا، کیا سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید پڑھنے والا جنت الفردوس میں رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے؟ ایسا کچھ ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اور سور قرآن کے بارے میں بہت ساری من گھڑت باتیں اور بہت ساری شدید ضعیف روایتیں بیان کی جاتی ہیں، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ صحیح احادیث سے جو صورتوں کے فضائل ہیں ان پر اکتفا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب، بنت نصیر صاحبہ کا سوال ہے لاہور سے، لڑکی اپنے سسرال سے میکے جاتی ہے 3 دن کے لیے، تو کیا قصر نماز پڑھنی ہوگی؟ یہ بھی بتا دیں کہ کب سفر ہوگا شریعت کے؟ 78 کلومیٹر اگر اپنے شہر سے دور جاتی ہے جہاں شوہر کے ساتھ رہتی ہے، شہر سے نکلنے کے بعد آگے 77.8 کلومیٹر بنتا ہے، تقریباً 78 ہی، تو اپنے شہر سے نکلنے کے بعد اگر وہ اتنے لمبے سفر پہ جاتی ہے تو وہ مسافر ہے، چاہے وہ اپنے والدین ہی کے گھر کیوں نہ جائے۔ جی، تو اگر وہ میکے جاتی ہے تو جب تک وہاں جا کے 15 دن کسی شہر میں ٹھہرنے کی نیت نہیں کرتی تو اس وقت تک وہ مسافر رہے گی۔ جی بھائی۔ ابو سعد صاحب کے پی کے سے پوچھتے ہیں، سفر میں مستورات کے لیے مشکل درپیش ہو
اور نماز قضا ہو رہی ہو تو کیا گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ کر تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ فرض نماز حتی الامکان جتنی استطاعت ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کو پر لازم ہے کہ وہ بس رکوانے کی کوشش کریں، بلکہ بس کا ٹکٹ خریدنے سے پہلے ان کو بتا دیں کہ ہم اس شرط پہ خرید رہے ہیں کہ ہمیں بس کو نماز کے لیے روکا جائے گا، اور پہلے بتا دیا جائے کہ بھئی اگر نہیں روک رہے تو ہم کسی اور بس میں جا رہے ہیں۔ نماز کا جو ہے نا حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے سفر ہو یا حضر ہو۔ تو اپنی پوری کوشش کے بعد پھر ڈرائیور کو کہا جائے کہ چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو، تو ڈرائیور کو سمجھائے، کہا جائے، اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی، پھر بھی اگر نہیں روک رہا ہے تو پھر اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ بس میں بیٹھیں تو باوضو ہو کے بیٹھیں تاکہ اس کی نوبت نہ آئے، اور پھر بھی اگر نہیں ہے، وضو نہیں ہے، تو پھر مجبوری میں ایسی موقع پر تیمم کر کے، اگر وہاں گرد ہے، سیٹ پہ کوئی گرد ہے، مٹی ہے، یا کہیں نیچے گرد نظر آتی ہے، مٹی ہے، تو اس مٹی پہ تیمم کر کے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی جائے، اور بہتر یہ ہے کہ پھر اس نماز کو فرض کو بعد میں لوٹا بھی لیا جائے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، پانی کا بھی کوئی انتظام، مجھے خود یاد ہے ایک دفعہ میں نے بس میں سفر کیا تو وہاں آگے کولر رکھا ہوا تھا، وہاں سے میں نے وضو کیا، تو یعنی آدمی تھوڑی سی ہمت کرے تو وضو کر سکتا ہے۔ اب خاتون کے لیے ظاہر ہے ذرا زیادہ ایک مشکل کام ہے، لیکن آدمیوں کے لیے یہ ممکن ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ بھئی یہ پانی پینے کا کولر ہے، آپ وضو کے لیے روک نہیں دیں تو میں ادھر ہی وضو کروں گا، تو تھوڑی سی ہمت کی جائے تو یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں بڑے فنٹر بنے ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کو واش روم جانا ہے نا تو وہ ڈرائیور کے سر پہ کھڑا ہو جائے گا کہ گاڑی روکو، لیکن نماز کے معاملے میں بہت سے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اس معاملے میں۔ دو چار نمازی بھی اس طرح اگر کر لیں گے نا، وہ جو پانی رکھا ہوا ہے وہاں کولر کا، اس سے وضو کریں گے تو وہ خود ان کو خیال ہوگا، بھئی یہ نماز کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں، جو نمازی ہوتا ہے وہ خود خیال کریں گے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک آدھ دفعہ کہہ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو پوری کوشش کر لی، پھر بھی تیمم کی بھی کوئی اب نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، تو پھر وہ فاقد الطہورین کا مسئلہ ہے کہ جس کو تیمم کے لیے مٹی بھی نہ ہو اور پانی بھی نہ ہو، تو پھر وہ نماز کی نیت کے بغیر محض ایک نمازیوں کی مشابہت اختیار کرے، یعنی بیٹھے بیٹھے بس رکوع سجدہ اور قیام، اس میں تلاوت بھی نہیں ہے، رکوع کی تسبیح بھی نہیں ہے، بس رکوع سجدہ اور قیام یہ فرائض واجبات کی شبیہ اختیار کرے، صورت اختیار کرے، تو اتنا کر لے تو انشاءاللہ اس سے نماز کا مواخذہ نہیں ہوگا، پھر جب اترے تو فوراً نماز پڑھے۔ بہت شکریہ آپ کی اس گفتگو کے بعد دو سوالات وضاحت کے لیے۔ ایک تو یہ کہ اگر نیچے ان کو مٹی نظر آتی ہے راہداری میں درمیان میں، تو اس میں مٹی کے پاک ناپاک کی بحث نہیں آئے گی، اس میں ظاہر ہے کہ جوتوں سے لگی ہوئی وہ مٹی ہوتی ہے، زیادہ تر ایسے کوئی رقبہ تو نہیں ہے، وہ زمین بھی نہیں ہے۔ اصول تو یہی ہے کہ مٹی کے جب تک ناپاک ہونے کی یقینی دلیل نہ ہو اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا۔ باقی اس مسئلے کی طرف میری توجہ نہیں گئی تو استاد جی بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی محمد صاحب، وہ بتا دیں کہ اس کو ہم اس مٹی پہ تیمم کا کیا حکم ہے۔ ایک اور بھی مسئلہ اس حوالے سے کہ یہ جو ابھی بات فرمائی کہ سیٹ پہ مطلب وضو کر کے بیٹھیں، تو ہم بہت بار یہ سنتے ہیں کہ وہ استرخاء مفاصل کا جو مسئلہ ہے کہ گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھ کر نیند آ گئی تو وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، تو اس کی حدود بھی ذرا اگر بتا دی جائیں کہ پھر تو اسلام آباد تک وضو نہیں ٹوٹے گا کسی کا اگر وہ سویا رہے تو کب تک رہے گا وضو؟ دیکھیں جو ایک طبی عمر ہے وضو کی تو وہ تو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے نا، ایسے تھوڑا ہی ہے کہ یہاں سے وضو کیا اور 24 گھنٹے اسلام آباد پہنچنے تک لگیں گے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ فضول سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ نہیں بس وقت ہوتا ہے اس ٹائم نہ میں عرض کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر آدمی ٹک کر بیٹھا ہوا، جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ سرین زمین پر ٹکی ہوئی ہے اور اس کو یعنی ہوا کے خروج کا راستہ بند ہے، جی، اور ایسی حالت میں نیند آ گئی تو جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ چونکہ لوگ کھاتے بہت زیادہ ہیں اور وضو زیادہ ٹوٹتا ہے تو نیند میں وہ ٹوٹے گا اور اس کو پتہ نہیں چلے گا، تو احتیاط تو اسی میں ہے کہ وضو کیا جائے، لیکن سفر میں ظاہر ہے کہ احتیاط والے پہلو پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ لے کہ اگر وہ ٹک کر سرین ٹکی ہوئی تھی، وہ ایک طرف کو جھک کر نہیں بیٹھا ہوا تھا، تو یہ سمجھے کہ وضو ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے وہ۔ دوسری جو مٹی والی بات پوچھی آپ نے، تو ایک ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز پر یہ میز رکھا ہوا ہے، اگر 2 دن صفائی نہیں ہوگی تو یہاں بھی گرد و غبار ہوگی، تو سیٹوں کے نیچے اس طرح کے گرد و غبار جو گاڑی کافی دیر کھڑی ہونے کی وجہ سے یا چلتے ہوئے مٹی گرد و غبار اڑتی ہے، اندر آتی ہے اور وہ اس میں ہوتی ہے، تو وہ تو پاک ہوتی ہے۔ اگر راہداری میں مٹی ہے اور زیادہ مقدار میں ہے اور ظاہری طور پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کے جوتوں سے آئی ہے، تو اس میں پھر دیکھا جائے کہ باہر اگر جو راستہ ہے جہاں سے سواریاں بیٹھی ہیں،
تو وہاں اگر کوئی ایسا گٹر ابل رہا تھا، کوئی ناپاکی ظاہری طور پر نظر آ رہی تھی اور دیکھ رہے تھے آپ کہ ان کے جوتوں کے ساتھ یہ گندا پانی لگ رہا ہے اور وہ بس میں چڑھ رہے ہیں، تو پھر تو اس کو ناپاک ہی سمجھیں گے. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر اس کو بھی پاک ہی سمجھا جائے گا. اور یہ کیا ضروری ہے کہ راہداری والی جگہ سے ہی آپ تیمم کریں، آپ سیٹ کے نیچے ہاتھ مار کر تو تیمم کر لیں. صحیح، بہت شکریہ. ایک فضول سوال یہ ہے کہ وہ سیٹ کے نیچے بھی مٹی جوتوں سے اتر کے گری ہوئی ہوتی ہے بس اوقات. یہ سوالات پریکٹیکل دیکھیں مطلب ہاں صحیح ہے، جوتوں کے ساتھ جو مٹی ظاہر ہے کہ راہداری میں ہے تو وہ جب آدمی بیٹھے گا تو وہ مٹی اس کے جوتوں کے آس پاس بھی ہوگی، لیکن کافی فاصلہ ہوتا ہے نا. تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ جوتوں والی مٹی ہے، یہ گرد و غبار سے آئی ہوئی ہے. تو اس کا فیصلہ کرنا تو آسان ہے نا، وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. تو اس کا ظاہر ہے کہ اس موقع پر اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے نا، اور اندازے ہی کا حکم ہے. اگر ظن غالب ہے کہ یہ وہ مٹی نہیں ہے، یا ظن غالب ہے کہ جوتوں کی ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، تو تیمم کرنا جائز ہے. جی جزاک اللہ. یہ جو سونے کا مسئلہ ہے، اس میں ابھی بات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ ٹیک لگائیں اور اگر وہ ٹیک ہٹتا ہے تو گر جائے. یہ سیٹ پہ بھی یہ مسئلہ، ایک تو آپ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہیں جس طرح، اور ایک ہے کہ بس اوقات لوگ ساتھ والی سواری کے ساتھ بھی ٹیک لگ جاتا ہے، تو وہ استرخاء مفاصل والی بات تو نہیں ہوتی، لیکن پھر وہ ٹیک ہٹ کر گرنے والا. ہاں نہیں، اگر وہ ایک طرف دوسری سواری کی طرف جھک گیا نا تو پھر تو یہ ایسا ہوا کہ استرخاء ہو ہی گیا، چونکہ وہ سرین ٹکی ہوئی نہیں ہے. ٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زمین پر بیٹھے ہوئے بالکل ٹکا کر، یا آپ کرسی پر ایسے بالکل مستعد بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہے، اگر آپ ایک طرف جھک گئے تو وہ تو بات نہیں رہی نا. صحیح ہے. جی جزاکم اللہ خیر، شکریہ. اگلا سوال مفتی سیف اللہ صاحب کی خدمت میں. شگفتہ صاحب کا انڈیا سے. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات بہت نرم صوفوں پر آدمی بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ سخت جگہ پر بیٹھنے کا حکم ہے. تو اس میں استرخاء ہو جاتا ہے اور کام ہو جاتا ہے، اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ٹک کر بیٹھا ہوا ہوں. تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ آپ کی نشست کیسی ہے. جی بہتر، جزاکم اللہ. شگفتہ صاحب ایسا پوچھ رہی ہیں انڈیا سے. مفتی سیف اللہ صاحب، اگر شرعی معذوری اس قسم کی ہو کہ کچھ دن مرض بہت زیادہ رہتا ہے جس میں معذوری کا حکم ہوتا ہے، مگر کچھ دن ایسے بھی گزرتے ہیں جن میں پوری نماز کے وقت میں وضو نہیں ٹوٹتا، تو ایسی صورت میں حکم ہر سچویشن کے ساتھ بدلے گا یا سیم رہے گا؟ جی بالکل، جب کچھ دن وہ معذور ہوتی ہیں اس کے بعد ایسا وقت آ جاتا ہے، آپ جو جیسے کہہ رہے ہیں کہ کئی دن گزر جاتے ہیں کہ نماز کے دوران پورا وقت صحیح گزرتا ہے، عذر پیش نہیں آتا، اس کا مطلب ان کی معذوری ختم ہو گئی. پھر آپ جب دوبارہ ان کو عذر پیش آئے گا تو اگر واقعی وہ شرعی معذور ہونے کے معیار پہ پورا اتریں گے تو دوبارہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، شکریہ. محمد شہباز صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں، اگر امام قاعدہ اولیٰ کیے بغیر کھڑا ہو گیا، مقتدیوں میں سے 2-3 افراد امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، باقی مقتدی بیٹھے رہے، پھر کسی باہر والے کے کہنے پر کھڑے ہوئے اور امام نے سجدہ سہو کیا، تو کیا جو امام کے ساتھ کھڑے لوگ تھے ان کی نماز ہوئی ہے یا نہیں؟ ان کا سوال تھوڑا سا مبہم سا ہے، لیکن بہرحال جیسے میں سمجھاؤں تو اس طرح نماز ہو گئی، کیونکہ امام کھڑے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، اور جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بعد میں کھڑے ہو گئے، امام نے آخر میں سجدہ سہو کر دیا، تو نماز سب کی درست ہو گئی. جی. سائقہ حبیب کیانی صاحب بیلجیم سے پوچھتی ہیں، کیا یہ حدیث میں ہے کہ اللہ کریم کے 99 نام یاد کرنے والا جنت میں جائے گا؟ جی بالکل، یہ حدیث کی کئی کتابوں میں ہے کہ ان للہ 99 اور بعض میں للہ 99 اسما من حفظھا فقد دخل الجنہ. تو یہ روایت درست ہے. ویسے تو اسماء حسنہ بہت زیادہ ہیں اور روایت میں کافی ان کی تعداد آتی ہے، لیکن یہ 99 جو اسماء حسنہ معروفہ ہیں تو ان کو جو بندہ یاد کرتا ہے تو ان کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے. جی جزاکم اللہ. ابو سعد صاحب کا ایک سوال ہے کہ نماز جنازہ کے لیے جوتے اتار کر پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ جوتے اتارنا ضروری نہیں، جوتوں کا پاک ہونا ضروری ہے. جی. اور اس کی وضاحت بالکل معروف ہے کہ اگر جوتے پاؤں کے اندر ہیں، پہنے ہوئے ہیں، تو پھر جوتوں کا ہر طرف سے پاک ہونا ضروری ہے. اور اگر جوتے اتار کر یعنی اس کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے تو پھر جو حصہ پاؤں کے تلوے کے ساتھ پاؤں کو لگ رہا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، نیچے والے حصے کا پاک ہونا ضروری نہیں. اور لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ بہتر کیا ہے، تو اس کا سچویشن کے ساتھ تعلق ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں، گرمی ہوتی ہے اور پاؤں جل رہے ہوتے ہیں، اب ایسے موقع پر اگر شرعی طور پر اجازت ہے تو ان کو پہننا چاہیے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ
بلا ضرورت آدمی پہن کر کھڑا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ جو دیکھتے ہیں تو کچھ بدظنی کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے جوتے نہیں اتارے، اور کچھ یہ سمجھنے لگتے ہیں مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جوتے جیسے بھی ہوں ان میں نماز جنازہ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال صورتحال کو دیکھ کر، لوگوں کو دیکھ کر احتیاطی پہلو ہی اپنانا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال بنت طالب صاحبہ کا کراچی سے، ایک بہن جو شادی شدہ ہے جی، وہ اپنی غیر شادی شدہ بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے جبکہ بہن والد کی کفالت میں ہے، لیکن اس کے پاس خود کوئی نقدی یا سونا چاندی وغیرہ نہیں ہے، نیز کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی جہیز کا سامان بھی خرید کر دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جو بہن ہے وہ اگر بالغ ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی شادی ہونے کے قریب ہے، بڑی بہن کی شادی ہو گئی ہے تو وہ بالغ ہی ہوگی، تو اس کو والد کی کفالت میں ہونے کے باوجود آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہن اپنی بہن کو یا بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ باقی جو دوسری بات پوچھی ہے کہ جہیز کی کوئی چیز لے کر ان کو دینا ٹھیک ہے یا نہیں، تو دیکھیں اگر جہیز جو مروج جس طرح اس کی رسم ہو گئی ہے کہ بہت ساری چیزیں دینا لازمی سمجھا جاتا ہے، اس کو شادی کا حصہ قرار دیا جاتا ہے، اس کے بغیر شادی کا کوئی تصور نہیں ہے، یا لڑکے والوں کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے، تو ایسے رسم کی پابندی تو کرنا جائز نہیں ہے، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور اچھی طرح ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو جہیز کی چیز نہ دیں، آپ اس کو نقدی دے دیں، جی، اور نقدی دینے کے بعد وہ اپنی سب سے عام ضرورت میں جب اس کی شادی ہوگی تو وہ استعمال کر سکے گی۔ میاں بیوی آپس کے مشورے سے گھر کی جو سب سے ضروری چیز ہوگی، ان کو جو زیادہ پسند ہوگی وہ لے لیں گے۔ تو چیزیں ہی لے کر دینے کی جو رسم ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ جی، اور باقی یہ کہ وہ جو بہن ہے اگر اس کے پاس اتنے اموال جمع ہو گئے، سونے کا زیور بھی ہے، تو پھر اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ صاحب نصاب اگر ہو گئی ہے جی، تو صاحب نصاب بننے کی اسلامی مہینے کی تاریخ سے 1 سال جب پورا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ جی، جزاکم اللہ۔ طاہر انصاری صاحب فرانس سے پوچھتے ہیں، میرے پاس کچھ زیور ہے جس کی باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کرتا ہوں میں، اس زیور میں سے کچھ میں اپنی بھتیجی کو شادی کے لیے دے دوں تو کیا پھر بھی اس کی زکوٰۃ میرے ہی ذمہ ہو؟ آپ کے ذمہ نہیں ہوگی، پھر اس کو دیکھا جائے گا جس بھتیجے کو آپ دے رہے ہیں وہ صاحب نصاب اگر پہلے سے ہے تو اس کو اپنی زکوٰۃ کی تاریخ میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، اور اگر پہلے سے وہ صاحب نصاب نہیں ہے لیکن یہ زیور اور دوسرا زیور اور دوسری نقدی اموال زکوٰۃ جو بھی ہیں جی، وہ ملانے سے اگر وہ صاحب نصاب بن گئی تو 1 سال پورا ہونے پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ بہت شکریہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں جائیں گے، آپ کی خدمت میں آپ کی سوال ہے جی، بنت وحید الزماں صاحبہ کا کاغان سے، کیا حائضہ عورت میت کو غسل دے سکتی ہے یا غسل کرانے میں مدد ایون کر سکتی؟ حائضہ ہو یا کوئی شخص حالت جنابت میں ہو تو ان کے لیے میت کو غسل دینا ایک مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ جی، البتہ اگر کوئی غسل دینے والا موجود ہی نہیں ہے تو پھر تو فرض ہے، پھر تو یہی دیں گے، لیکن غسل دینے والا کوئی پاک عورت یا پاک مرد موجود ہے تو ان کے لیے مکروہ ہے۔ اور اس طور پہ اتنا تعاون کرنا ہے کہ میت کی جسم کو ہاتھ لگانا کروٹ دینے میں، یہ بھی مکروہ ہے۔ صحیح، باقی صابن دینا، تولیہ دینا، تولیہ تو خیر نہیں دیا جاتا، صابن یا پانی دینا یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ بنت نصیر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں ایک اور سوال، اگر کوئی قاعدہ میں بیٹھا ہے تشہد ہل ہل کے پڑھ رہا ہے بڑے لطف کے ساتھ، تو نماز فاسد تو نہیں ہوگی اس کی؟ فاسد تو نہیں ہوگی، لیکن نماز مکروہ ہے، حیت کے جو خلاف سنت ہے نماز میں، تو قوموا للہ قانتین ہے، خشوع و خضوع سے کھڑے ہو جاؤ، تو یہ صرف کھڑے ہونا ہی خشوع و خضوع سے نہیں ہے بلکہ تمام ارکان خشوع و خضوع سے ادا ہوں گے۔ جی، تو یہ جو ہل ہل کے پڑھ رہے ہیں یہ خشوع و خضوع نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ نوید صاحب مانسہرہ سے پوچھتے ہیں، اگر کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ بس وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہلنا کوئی ایسا وہ شدت سے نہیں ہوتا کہ جس کو کچھ اور قرار دیا جائے، وہ معمولی سی حرکت ہوتی ہے، وہ عادت ہو جاتی ہے لوگوں کی اور ان کو خشوع اسی سے حاصل ہوتا ہے، جی، ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم ہل رہے ہیں۔ تو اگر زیادہ حرکت نہیں ہے جو مطلب ایک اچھمبے کی بات معلوم ہو تو معمولی حرکت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ نوید صاحب کا مانسہرہ سے سوال ہے کہ اگر جنبی شخص ہاتھ کی انگلی یا پورا ہاتھ پانی میں ڈال دے تو کیا پانی ناپاک ہو جائے گا، جبکہ ہاتھ کا ناپاک نہ ہونا یقینی طور پر معلوم ہے؟ جنبی ہو یا بے وضو آدمی ہو، اگر وہ بالٹی میں ہاتھ ڈال دے جی، تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے،
اور مستعمل ہونے سے اس کا پھر استعمال یعنی وہ پاک تو رہے گا لیکن اس سے غسل یا وضو کریں گے تو وہ نہیں ہوگا وضو. تو یہ قول ہے فقہا کا جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. تو جو کسی کی ماضی میں نمازیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس میں غفلت کر چکے ہیں، بہت سے وہمیوں کو بھی خیال آئے گا ہم تو کتنی دفعہ ہم نے ایسے ہی ہاتھ ڈالا ہے بالٹی میں، تو جو ہو چکا اس کو بھول جائیں، آئندہ اس میں احتیاط کریں. البتہ بالٹی سے پانی نکالنے کے لیے اگر آپ کے پاس مگا نہیں ہے تو پھر چلو سے پانی لینا یہ جائز ہے. جیسے مگا نہیں ہے نا، پہلے ہاتھ دھونے کے لیے پھر چلو سے پانی لے کے ہاتھ دھو لیے جائیں، وہ ضرورت ہے تو اس سے پانی مستعمل نہیں ہوگا. تو بلا وجہ اگر آپ کے پاس وہ مگ بھی ہے جس سے بالٹی سے پانی نکالا جاتا ہے تو جنبی کو یا بے وضو انسان کو چاہیے کہ جب وہ وضو یا غسل کرے تو پہلے اس میں مگ سے پانی نکال کے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے، یا کم از کم ان کو گیلا کر لے گا نا، پانی بہا دے گا تو وہ ان سے جو حدث اصغر یا اکبر ہے اس سے وہ حدث زائل ہو جائے گا. اس کے بعد پھر اس سے پانی میں ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. میرے ذہن میں آج عجیب عجیب سوالات پتہ نہیں کیوں آ رہے ہیں. جی جی، وہ ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ آج کل سردیاں ہیں، بس کا سر جی وہ گرم ٹھنڈا چیک دیکھنے کے لیے بھی تو انگلی وغیرہ ڈال، اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ سب کو ضرورت پڑتی ہے. جی، اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ مگے سے پانی لے کے چیک کر لیں اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. ویسے اس میں دوسرا کال بھی ہے کہ ہاتھ کے جس حصے کو پانی لگتا ہے ہاں جی، صرف وہ مستعمل ہوتا ہے، تو وہ چونکہ مغلوب ہوتا ہے اور باقی جو غیر مستعمل ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر پانی چیک کرنے کی یا اس موقع پر اس کال یعنی پر دونوں قول ہیں، یہ احتیاط پر مبنی ہے، اس میں گنجائش ہے. تو جہاں ضرورت ہو وہاں گنجائش سے فائدہ اٹھایا جائے گا، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں احتیاط پر عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سعید صاحب کینیڈا اور سے، اس میں صفائی بھی ہے نا، اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، لوگ پھر گاؤں دیہاتوں میں بہت دیکھا ہے وہ پورے بالٹیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں ایسے ہی ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں، بچے بھی ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں، بڑے بھی ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اس میں احتیاط کے بھی خلاف ہے. صحیح. سعید صاحب کینیڈا سے پوچھتے ہیں جی، کیا جمعرات کو روحیں گھر آتی ہیں واپس؟ جمعرات کو طلبہ اپنے گھر واپس آتے ہیں اپنی روحیں اور ان کے جسم سمیت. ٹھیک ہے، جمعرات کو مدارس کی چھٹی ہوتی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. روحیں تو یا تو علیین میں ہیں یا سجین میں ہیں. سجین میں ہیں تو عذاب میں ہوں گی، علیین میں ہیں تو نعمتوں میں ہوں گی. نعمتوں میں ہوں گی تو وہ اپنے گھر نہیں جائیں گی، ضرورت نہیں ہے ان کو جانے کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سبیہ اصغر صاحبہ پوچھتی ہیں مفتی سیف اللہ صاحب سے سوال. ایک خاتون غریب بچے کے آپریشن کے لیے رقم جمع کر رہی تھیں، میں نے بھی زکوٰۃ کی رقم ان کو دی. ابھی وہ رقم ان کے پاس تھی کہ بچے کی طبیعت میں کچھ بہتری دیکھ کر ڈاکٹرز نے آپریشن کو 4-5 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا. اس دوران ایک اور غریب شخص کی تجہیز و تکفین کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے میری اجازت سے اس میں سے کچھ رقم اس مد میں خرچ کر لی. زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ نہیں جی، جو انہوں نے تجہیز و تکفین میں خرچ کیا ہے جی، وہ اس سے ان کا زکوٰۃ کا ادا نہیں ہوا، کیونکہ وہ خاتون ٹھیک ہے بچی کی طرف سے وکیل نہیں، ان کی طرف سے وکیل ہیں زکوٰۃ کی، لیکن زکوٰۃ کے پیسے اس میں کسی کو مالک بنانا ہوتا ہے زندہ شخص کو، تو اگر تجہیز و تکفین میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. بہت شکریہ آپ کا. عرفان احمد صاحب خیرپور سے، فیصلوں اور جرگوں میں مالی جرمانہ لگانا جائز ہے جبکہ کبھی کبھی اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. جی، فقہ حنفی کا جو مفتہ بھی قول ہے اس کے مطابق تو مالی جرمانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے اور کچھ اس طرح ہیں روایات جن سے گنجائش معلوم ہوتی ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں حکومت کے لیے یا منتظمین کے لیے جہاں ایک نظام کو چلانے کے لیے اگر حکومت کوئی کہیں مالی جرمانے کا فیصلہ کر دیتی ہے جیسے چالان وغیرہ، تو اس میں چونکہ حاکم کی طرف سے بھی ایک طرح سے تائید ہوتی ہے اور انتظامی چیز ہوتی ہے، اس کی بھی گنجائش ہے. لیکن عام طور پر جیسے اسکولوں کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو ناغے کرنے کی بنا پر جرمانہ یا جرگے وغیرہ، تو اس میں دو آراء ہیں اہل علم کی. ہماری رائے یہی ہے ابھی تک کہ جب تک کوئی خاص معقول ایسا عذر نہ ہو تو اس کو مالی جرمانے کی وہ نہیں کرنی چاہیے، اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ اس سے ایک ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور کمائی کا ایک قسم کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اور کچھ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں چونکہ کسی کو جسمانی تعزیر کرنا بہت مشکل ہے، تو اب کسی کو ہم جب پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ وہ تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بہتر راستہ یہی ہے کہ مالی جرمانہ ہی کیا جائے. لیکن وہ یہ بھی ہے نا کہ وہ جرمانہ پھر چیریٹی کیا جائے، وہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا. جی، تو وہ جو اب مالی جرمانہ ان کے اوپر ہوگا تو اب اس میں یعنی جو جیسا یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اب اس میں کیا کیا جائے، تو بعض حضرات نے پاکستان کے بعض دارالفتاؤں نے اس کی گنجائش دی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس
صورتحال کا تعین کیسے ہوگا کہ یہ کس طرح ہے. تو اگر واقعتاً کوئی ایسی ضرورت ہو تو بہت زیادہ ناگزیر صورت ہو تو علماء کرام سے فتویٰ لے لیا جائے کہ اس موقع پر ہم یہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں اور مالی جرمانے کے بغیر وہ نہیں ہوتا. تو اس میں یہ جو ایک پہلو ہے یہ والا پہلو کہ مالی جرمانہ کی اگر اجازت دی جائے تو لوگ اس کو غلط استعمال کریں گے تو وہ والا پہلو بھی بند ہو جائے گا. اور مفتی صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ مقصد ہے کہ جو مالی جرمانہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو وہ جرگہ والے حضرات ہیں وہ اپنی جیب میں رکھ لیں. تو مالی جرمانے سے اس کو تنبیہ مقصود ہے تو اس کو خیرات کر دیں اور صدقہ کر دیں. یا اس طرح کے جیسے چوری وغیرہ ہوتی ہے ایسے مواقع پر تو پھر وہ جو متاثرہ شخص ہے تو اگر اس کا نقصان ہوا ہے تو اس کا ازالہ اس سے کرایا جا سکتا ہے. جی جزاکم اللہ جی، بہت شکریہ. اگلا سوال ابو حماد صاحب کا دہلی سے ہے. زید کے والد کا انتقال ہوا، ترکہ میں 3 بیگھہ زمین ہے جس کی قیمت 12 لاکھ روپے ہے. زید نے جو ورثاء چھوڑے ہیں، زید کے والد کا انتقال ہوا ہے نا، تو ان میں 1 بیوی، 4 بیٹے، 3 بیٹیاں ہیں. میراث کس طرح تقسیم ہوگی؟ کس وارث کے حصے میں کتنے پیسے آئیں گے؟ یہ بالکل آپ نے جو اس پر تردد کا اظہار کیا سوال میں یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زید کے والد کا انتقال ہوا اور پھر کہہ رہے ہیں کہ زید کے ورثاء میں. تو اگر ایسا ہے واقعی جیسے لکھا ہوا ہے اس طرح ہے تو اس کا مطلب ہے زید کے والد کا انتقال ہوا اور اس کے وارثوں میں سے صرف اور صرف زید ہے اور کوئی وارث نہیں، نہ اس کے والد کے والدین ہیں نہ دیگر ورثاء ہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر اسبہ ہونے کی وجہ سے بیٹے کو ملے گا. اور اگر ان کی پیش نظر یہی ہے کہ لکھنے میں غلطی ہو گئی کہ زید کے والد کا انتقال ہوا اور زید کے والد کے ورثاء میں یہ ہے پھر تو بات واضح ہے. تو اس میں میراث کے بارے میں پہلے بھی ہم نے ایک مرتبہ وہ کیا ہے، بات کیا اور کرتے رہتے ہیں کہ وراثت کا جو سوال ہمارے یہاں پوچھا جاتا ہے ہم اس اعتبار سے جواب دیتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اور کوئی وارث نہیں. ممکن ہے ان کے اور ورثاء ہوں، مثلا یہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ جو مرحوم ہے اس کے والدین زندہ ہیں یا نہیں، یا دادا دادی نانی زندہ ہیں یا نہیں. تو اس طرح کی جو صورتیں اس کی ذمہ داری خود پوچھنے والے پر ہے. تو اگر یہی ورثاء ہیں تو اس اعتبار سے اس میں جو ان کی بیوی ہے، بیوی کو 8واں حصہ ملے گا اور جو باقی 7 حصے ہیں تو ان کو اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ ہر بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا. اور جو رقم انہوں نے بتائی ہے اس اعتبار سے جو ان کی ہے ان کی بیوی کا حصہ بن رہا ہے 1.5 لاکھ اور ہر بیٹے کا حصہ بن رہا ہے 1,90,909 روپے اور ہر بیٹی کا حصہ 95,454 روپے. تو یہ جو انہوں نے فگر بتایا ہے اس کے مطابق اب ممکن ہے اس پلاٹ کی قیمت، زمین کی قیمت زیادہ ہو، تو اگر زیادہ ہو تو پھر اسی اعتبار سے یہ موٹی سی ایک بات ہے کہ ان کی والدہ کا 8واں حصہ ہے، وہ دینے کے بعد جو باقی بچا تو سب بہن بھائیوں میں تقسیم کرنا ہے اور بیٹے کو دگنا حصہ ملنا ہے اور بیٹی کو اس کا یعنی 1 حصہ یا آدھا ملنا ہے. جی جزاکم اللہ خیر. حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت میں آئیں گے. محمد فرحان صاحب گجرانوالہ سے پوچھتے ہیں کوئی بندہ غیبت کر رہا ہے سامنے، کیسے ممکن بنائیں کہ ہمیں گناہ نہ ہو، ہم اس گناہ سے بچ جائیں شریک ہونے سے؟ دیکھیں اگر وہ آپ کے ماتحت ہیں یا آپ کے بے تکلف دوست ہیں تو آپ صراحتاً ان کو سمجھائیں. یہ آپ کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض ہونے کا موقع ہے. آپ ان کو بتائیں کہ غیبت کرنا حرام ہے، نہیں کرنی چاہیے. برائیاں اسی طرح ختم ہوں گی نا ایک دوسرے کو کہنے سے. اور اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میں منع کروں گا تو کوئی فتنہ ہوگا تو اس کی پھر 2 صورتیں ہیں. یا تو آپ بات کو بدل لیں، کوئی اور بات شروع کر دیں تاکہ غیبت کا باب بند ہو جائے جی. اور یا پھر آپ وہاں سے یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر وہاں سے اٹھ کر آپ چلے جائیں. تو اس طرح آپ غیبت سننے کے گناہ سے بچ سکتے ہیں. جزاکم اللہ. اگلا سوال ہے محمد ابرار شاہ صاحب کو متحدہ عرب امارات سے. مرد گلے میں چاندی کا ہار یا ہاتھ میں کچھ چوڑیاں وغیرہ پہن سکتا ہے؟ نیز کتنی مقدار چاندی استعمال کی اجازت ہے؟ مرد کسی قسم کا زیور نہیں پہن سکتا سوائے چاندی کی انگوٹھی کے. اور چاندی کی انگوٹھی کتنے وزن کی پہن سکتا ہے تو اس بارے میں 2 قول ہیں. بعض اہل علم 4.5 ماشے سے کم بتاتے ہیں اور بعض 5 ماشے سے کم بتاتے ہیں. تو 5 ماشے سے کم انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے. جی جزاکم اللہ خیر. اپنے تینوں معزز مہمانوں کو شکریہ ادا کریں گے. ناظرین محترم آپ بھی شریک تھے پروگرام میں تو یقیناً آپ کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز کل کے پروگرام میں ان تمام سوالات کے ساتھ جو آج آپ نے ہمیں بھیجے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے.